بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربر ٹرینر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو عام روٹین سے ہٹ کر شہوت زیادہ آتی ہو اور ان کا خیال ہو کہ یہ کم ہونی چاہیے، تو ان کے لیے آج میں کچھ ٹپس آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر وہ حضرات جن کو شہوت زیادہ آتی ہے اور وہ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ میری ان ہدایات پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی کہ شہوت کم کرنے کا خیال ہو ان کے لیے ہدایات، ان حضرات کے لیے ہدایات جو اپنی شہوت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے خیالات حسن و جمال کو دور رکھیں، یعنی کہ حسن و جمال اور برے خیالات جو ہے اپنے ذہن کو بالکل پاک رکھنا چاہیے۔ عشقیہ قصے کہانیاں اور ناول نہ پڑھیں اور نہ ہی ننگی تصاویر دیکھیں، بلو پرنٹ وغیرہ، کوئی ایسی سیکسی تصاویر یا سیکسی کہانیاں وغیرہ، ان سے جو بچتا رہے گا۔ اس کے بعد نمبر 2، خیال یا یکسو رکھنے اور اپنی طبیعت پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ ہمت اور استقلال سے فاسد خیالات اور دیگر ناگفتہ بے واقعات کا مقابلہ کریں۔ طبیعت کا میلان کسی حسینوں دما جبیں کی طرف نہ ہونے دیں، کسی حسینوں جمیل عورت کی طرف کسی قسم کا خیال نہ ہو، اور جن کے ساتھ کسی کی اگر کوئی لیک سلیک ہے تو وہ بھی اپنے دل سے نکال دے، اپنے ذہن سے نکال دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو دل چاہتا ہو اس کے عیب عیوب کا خیال کریں اور اس کی خوبیوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا قصہ ہو، محبت ہو یا عشق ہو، تو کوشش کریں کہ ان کے جو عیب ہیں وہ اپنے خیال میں رکھیں کہ وہ اس کے فلاں بھی اس میں عیب ہے، یہ بھی اس کے عیب ہے، اور جو اس میں خوبیاں ہیں اس کو ذہن میں نہ لائیں۔ نمبر 3، جب طبیعت کو قابو سے نکلتا ہوا دیکھیں تو روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، اور جس کے پاس یہ استطاعت نہ ہو، وہ حق مہر دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ روزے رکھا کرے۔ روزے سے بھی شہوت کم ہوتی ہے۔ نمبر 4، کتب بینی زیادہ کریں، خصوصاً مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں، یعنی کہ کتابیں پڑھیں، مذہبی قرآن پاک کی یعنی کہ تعلیم حاصل کرے، احادیث کی تعلیم حاصل کرے۔ اس سے بھی آدمی کو آخرت کی فکر زیادہ رہتی ہے۔ دوزخ کی جو آیات ہیں، حدیث مبارکہ ہے، اگر ان کا مطالعہ کرے گا تو پھر زیادہ تر خیال جو ہے نا وہ اللہ کی یاد میں رہے گا۔ نمبر 5، سادہ اور زود ہضم غذا کا استعمال کریں، یعنی کہ سادہ غذا کھائیں اور وہ کھائیں جو جلدی ہضم ہونے والی ہوں۔ گوشت، انڈا، مرغی، گرم مسالہ جات، مکوی و محرک غذائیں استعمال نہ کریں، بلکہ سبز ترکاریاں کھایا کریں۔ جو مرغن غذائیں ہیں ان سے بچتا رہے، سبزی کا استعمال زیادہ کریں تو اس سے بھی شہوت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کا کھانا کھانے کے بعد آہستہ آہستہ ٹہلا کریں، یعنی کہ صبح کھانا کھانے سے پہلے، ناشتہ کرنے سے پہلے سیر کریں آہستہ آہستہ، اور شام کو کھانا کھانے کے بعد کم از کم 100 قدم لازمی چلیں۔ تو اس سے جو ہے یہ غذا اچھے طریقے سے ہضم ہو جاتی ہے۔ اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد خواہ 10 منٹ ہی لیٹیں تو ضرور لیٹا کریں، تو اس سے یعنی کہ کافی سارا جو غذائیت ہے وہ اپنے اصل مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ ہلکی سی ورزش کیا کریں،
جیسے بدن پر ہلکا سا پسینہ آ جائے یا جلد کی رنگت گلابی مائل ہو جائے، یعنی کہ اتنی ورزش کریں. کوئی بھی اپنا مشغلہ کوئی کھیل کا رکھ لے، بیڈمنٹن کا یا جو بھی آپ کو پسند ہو، وہ روزانہ اتنی ورزش کرے کہ آپ کو پسینہ جو ہے وہ جسم سے خارج ہو، آپ کا مسام کھل جائے. تو یہ بھی آپ کے فائدے کے لیے بہت ہی اچھی ہے. دن بھر چلنے پھرنے اور جسمانی محنت کا کام زیادہ توجہ سے کیا کرے، یعنی کہ اپنے دن کی جو محنت ہے وہ کوشش کریں کہ وہ کام کریں جس سے آپ کی انرجی خرچ ہو، طاقت خرچ ہو. اس سے بھی اگر پسینہ آتا ہے تو اس سے بھی کافی سارے آدمی جو ہے صحت انسان کی رہتی ہے. آگے ہے نمبر 9، تنہا کسی مقام پر نہ رہے. کیونکہ آدمی جب اکیلا آتا ہے تو اس کے مختلف خیالات آتے ہیں اور مختلف خیالاتوں سے بچنا چاہیے. اور جب آدمی تنہا ہو تو شیطان بھی اس پر زیادہ اٹیک کرتا ہے. تو ناظرین نمبر 10 ہے کہ سونے سے پہلے پیشاب کر کے سویا کریں، اور خصوصی طور پر سونے سے پہلے پانی کا استعمال نہ کیا کریں. کھانا جو ہے 2.5-3 گھنٹے پہلے کھائیں. اسی طرح پانی بھی جو ہے کھانے سے پہلے پیئیں. سونے سے پہلے کوئی پانی نہیں پینا، کوئی کھانا نہیں کھانا، کوئی فروٹ نہیں کھانا، کسی چیز کا بھی. جن حضرات کو تیزابیت کا مسئلہ ہو، گیس بنتی ہو، ہوا بنتی ہو پیٹ میں، ان کے لیے خالص دودھ جو ہے یہ پینا بھی اچھا نہیں ہے. اس سے اور تیزابیت بڑھتی ہے. اور خصوصی طور پر جو سیب ہے یہ بھی ان حضرات کے لیے جو معدے کے امراض ہے ٹھیک نہیں ہے. نمبر 11، ناف سے نیچے کے حصے مثلا پیڑو، کزیب، خسیے اور کنجران کو سرد پانی سے دھو لیا کرے، یعنی کہ اس سے جو شہوات ہے وہ کم ہوگی. نمبر 14، سوتے وقت دن بھر کے اپنے افعال کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں. اگر برے خیالات ہیں جو صبح سے لے کر شام تک کام کیا ہے، اگر تو اچھے کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر برے کیے ہیں جو کہ اللہ اس کے رسول نے منع کیے ہیں تو اس سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اس سے بھی آدمی جو ہے ہر روز اگر اپنا محاسبہ کرے گا تو آدمی گناہوں سے بچا رہے گا. اور نمبر 13، جو ادویہ ذکات حس میں مرقوم ہے ان میں سے کوئی دعا کبھی کبھی روزانہ استعمال کر لیا کرے. کیونکہ ذکات حس کی میڈیسن جو ہے، جو ادویات ہے، وہ بھی شہوت کو کم کرتی ہیں. تو اگر وہ استعمال کر لیا کرے تو وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے. تو جو لوگ، جو حضرات، یہ خیر آج کے دور میں بہت کم لوگ ہیں جن کو شہوت معمول سے زیادہ آتی ہے، تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آج کی میری یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے. اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ حاصل کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اور چلتے چلتے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے. گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.